السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امالہ کے حوالے سے، جو کہ بہت ہی ضروری چیز ہے جسے ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں، اور بعض اوقات ٹی وی والے بھی ہمارے دوست احباب جہاں پہ امالہ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ امالہ نہیں کرتے، اس کو بائنے ہی رکھتے ہیں۔ تو آج کے دور میں اسم کی حالت یعنی کیس کا جو ایک بنیادی تصور ہے، کلاسیکی تصور ہے، وہ جدید اردو اور ہندی میں کافی حد تک ختم ہو چکا ہے۔ البتہ جو حروف ربط ہیں، یعنی جو اسم کی مختلف حالتوں کا پتہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ تو مستعمل ہیں۔ اب اردو میں ان کی صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ حالت فاعلی میں ہم نے استعمال کرتے ہیں، مثلا علی نے کھانا کھایا۔ اب جو نئے قواعد نویس ہیں وہ نے کو فاعلی کی بجائے حالت عالی کی علامت قرار دیتے ہیں، جو کہ درست بھی ہے، لیکن یہ الگ بحث ہے، اس کو پھر کبھی کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ اب اگلی ایک حالت ہے حالت طوری۔ اس میں سے مستعمل ہے، یعنی گاڑی سے باہر آئیے، میں فلاں سے بات کروں گا۔ پھر حالت مفعولی کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کو لفظ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے فلاں کو بلاؤ، فلاں کو کھلاؤ، فلاں کو بٹھاؤ، فلاں کو یہ چیز دے آؤ۔ پھر ایک حالت ظرفی ہے جس میں میں، اوپر، پر کے اوپر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کرسی پر کون بیٹھا ہے، یا اس پر یہ وقت آ چکا ہے۔ پھر ایک حالت اضافی ہے جس میں کا، کی، کے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، مثلا آپ کا قلم، ان کا جوتا، نوید کے دوست۔ اردو کے جو قواعد نویس ہیں ان میں مولوی عبدالحق بابا اردو اور ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر شوکت سبزواری، انہوں نے اردو اسم کی حالتوں پر مفصل بحث کی ہے، اور اس نظریے سے بھی اتفاق کیا ہے کہ اردو میں حروف ربط کا مطالعہ ہی بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اور اسم کی حالتیں اب قصہ پاری نہ ہو چکی ہیں۔ حروف ربط کی جو مکمل ترین فہرست ہمیں ملتی ہے وہ جان ٹی پلیٹس کی ہندوستانی گرامر میں ملتی ہے۔ ان میں سے بیشتر حروف اب متروک ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ ان میں الفاظ ہیں جیسے بنا، پر، تک، تئیں، سدھا، سمیت، سے، کر، کو، کے، لیے، میں، باہر، بغیر، پار، پاس، پیچھے، تلے، موافق، آگے، اوپر، بھروسے، بھل، بیچ، پرے، ساتھ، سامنے، سرے، سنگ، مارے، نیچے، ہاتھ، ہاں، اندر، برابر، جز، روبرو، چوگرد، نزدیک، باوجود، باوصف، برخلاف، برعکس، درپے، درپیش، درمیان، باعث، بدلے، بعد، حوالے، خلاف، ذریعے، ذمے، سوا، سوائے، علاوہ، عوض، قبل، قریب، لائق، متعلق، مشابہ، مطابق، بدون، بغیر، مابین، ماتحت، بابت، بدولت، جانب، خاطر، معرفت، نسبت، اتنے سارے الفاظ۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پلیٹس نے وقت، مقام، ارادے، شرط، علت اور مقابلے کو بیان کرنے والے حروف بھی اسی فہرست میں شامل کر لیے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یورپی گرامر کی اصطلاح پوسٹ پوزیشن تھی۔ یہاں ہم حروف ربط کے مطالعے کو چند الفاظ تک محدود رکھیں گے، جیسے نے، سے، پر، تک، کو اور کا، کی، کے۔ اب بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں ان اسما کی شکلیں بدل جاتی ہیں، چنانچہ ان حروف کو
حروف عاملہ یا حروف مغیرہ کہا جاتا ہے، یعنی جن سے تغیر پیدا ہو رہا ہو، جن سے تبدیلی ہو رہی ہو۔ تو تغیر کی چند صورتیں میں پیش کیے دیتا ہوں، جیسے الف مد کی آواز پر ختم ہونے والے اسما جو ہیں، ان الفاظ میں سے کوئی آ جائے تو آ کی جو اختتامی آواز ہے یہ کی طرف بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ لڑکا کے بعد اگر نے، سے، پر، تک، کا، کی، کو، میں وغیرہ آ جائے تو لڑکا کی جو شکل ہے یہ تبدیل ہو کر لڑکے بن جائے گی، یعنی جیسے ہے لڑکے سے کہو، لڑکے نے کہا، یا لڑکے تک پہنچو، یا لڑکے کو بلا لاؤ، یا لڑکے میں کیا دیکھا، لڑکے کا نام کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں صرف ایک لڑکے کی بات ہو رہی ہے، لیکن کی شکل لڑکا سے بدل کر لڑکے ہو گئی۔ اسی طرح کی تبدیلی کو اصطلاح میں امالہ کہا جاتا ہے۔ امالہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی لفظ کی آواز بدل جاتی ہے۔ اب امالے کی کچھ اور آپ کو مثالیں دیتا ہوں، جیسے کہ ضلع، ان دنوں میں ایک لفظ بہت استعمال ہو رہا تھا، فلاں ضلع کا انتخابی نتیجہ آ گیا ہے، اس کو بھی لوگ اب ضلع پڑھ رہے تھے، سرگودا کے ضلع میں فلاں چیز ہوئی، تو ایسے پڑھنا غلط ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے حصہ، تو اس کا جب امالہ ہوگا تو ہوگا میرے حصے کی طرف مت دیکھو۔ تو ان مثالوں سے یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ امالے کے لیے بنیادی اصول صوتی آتی ہے، یعنی اسم کے آخر میں الف کی آواز ہونی چاہیے، جو کہ الف کے علاوہ گول ہے اور آئین سے بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے ذرہ، اسی طرح سے ایک لفظ ہے برقع، ضلع، تو الف کی آواز یہاں پہ آ رہی ہے۔ جیسے ایک جملہ ہے کہ موٹا کالا بکرا بہت تنگ کرتا ہے، تو اس کا امالہ ہوگا تو ایسے ہوگا کہ کالے موٹے بکرے نے بہت تنگ کیا۔ اردو کے معروف شاعر جوش ملی آبادی کے بارے میں قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے مہمان سے پوچھا کہ اتنی رات گئے آپ کہاں سے آ گئے؟ مہمان نے انہیں بتایا کہ پونا سے آیا ہوں جی۔ اب زبان کی اس غلطی پر جوش صاحب غصے میں آ گئے اور طنزاً انہوں نے پوچھا کہ اچھا تو کیا گھوڑا پر آئے ہیں؟ تو جوش صاحب مہمان کو یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ پونا کا لفظ چونکہ الف کی آواز پر ختم ہو رہا ہے، چنانچہ اس کا امالہ کرنا ضروری ہے، اور درست جملہ یوں ہوگا کہ پونے سے آیا ہوں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہ اردو قواعد کا کوئی مستند اصول نہیں ہے، کیونکہ چند قواعد نویس مقامات کے ناموں کو امالے سے مبرہ قرار دیتے ہیں۔ اصل میں امالے کا جو تصور ہے یہ عربی قواعد سے ہمارے یہاں آیا ہے، اور ہم اس کا اطلاق عربی جیسی قطعیت کے ساتھ اردو میں نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آ کو یہ میں بدلنے کے عمومی اصول کے ساتھ ہمیں کئی طرح کی مستثنیات سے بھی واسطہ پڑتا ہے، جن کا جیسا کہ رشتہ ظاہر کرنے والے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے چچا، تایا، ابا، دادا، پھوپھا، تو ان میں بھی ہم امالہ استعمال نہیں کرتے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ابے نے یہ کیا، چچے نے یہ کیا، تائے نے یہ کیا، حالانکہ کچھ علاقوں میں یہ بھی، یو پی وغیرہ میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ امالہ کیا جاتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا، فارسی سے آنے والے الفاظ ہیں، مثلا خدا، دریا، سیما، پارسا، بینا وغیرہ، ان میں بھی ہم امالہ نہیں کرتے۔ ہندی کے الفاظ میں بھی مثلا دیوتا، داتا، دلہا وغیرہ میں امالہ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے عربی سے آنے والے بھی کچھ الفاظ ہیں، مثلا ارتقا، التوا، اسی طرح سے اللہ، استغنا، اخفا، اجرا، اغوا، صحرا، مسیحا، افشا۔ ابھی کچھ دن پہلے میں آپ کو یہ لفظ بتا رہا تھا، افشاں اور افشا میں کیا فرق ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ میں بھی، یعنی عربی سے آنے والے جو اس طرح کے الفاظ ہیں ان میں بھی امالہ نہیں کیا جاتا۔ مقامات کے جو نام ہیں ان کا مسئلہ متنازع ہے۔ اردو قواعد نویس اور زباندان مقامات کے ناموں کا امالہ کرتے ہیں، چنانچہ کوئٹہ، پونا، اسی طرح سے اوکاڑا، سرگودھا، چونڈا، کانا، کمالیا وغیرہ، سرگودا، ان کے بعد اگر پر، تک، کو وغیرہ کے حروف عاملہ آ جائیں تو مقامات پہ یہ نام کوئٹے، پونے،
اکاڑے، سرگودھے اور کمالیے میں بدل جاتے ہیں۔ تاہم کچھ لوگ ان ناموں کا امالہ پسند نہیں کرتے اور یوں کہتے ہیں کہ میں کوئٹہ سے آ رہا ہوں، ذرا اکاڑا تک چلتے ہیں۔ اب یہ انداز بیاں ہمیں پسند نہ بھی آئے تو بھی ہم اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ امالے کا اصول اردو میں ایک بیرونی تصور ہے اور اس کا 100% اطلاق ہماری زبان پر نہیں ہوتا، اور یہ بعض اوقات مجھے ذاتی طور پر بھی سننے میں اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ اب رشتہ داروں کے سلسلے میں بھی ہمیں اسی مخمصے سے واسطہ پڑتا ہے۔ اہل پنجاب اپنی روزمرہ گفتگو میں چونکہ نانا، دادا، تایا، چچا، پھوپھا ان کا بھی امالہ کرتے ہیں، چنانچہ اردو لکھتے اور بولتے ہوئے بھی وہ ان لفظوں کو امالے کی زد میں لے آتے ہیں۔ اسی لیے پنجاب کی اردو میں دادے کی جوتیاں، دادے کا حقہ، نانے کی زمین، تائے کا لڑکا، اس طرح کی اصطلاحات ہمیں عام سننے کو ملتی ہیں۔ اور بات صرف پنجابی پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ اب میں یو پی کی بات کر رہا تھا، تو یو پی کے بعض حصوں میں رشتہ داری کے الفاظ جب مرکب شکل میں آتے ہیں تو ان کے پہلے حصے کا امالہ ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ ویسے کا ویسا رہتا ہے۔ مثلا اب جیسے وہ کہتے ہیں کہ دادے ابا کو بلا لو، تائے ابو نے بازار سے فلاں چیز خریدی، نانے ابا کے پاس چلتے ہیں، وغیرہ، یعنی پہلے لفظ کا امالہ کر لیتے ہیں۔ تو امالہ جو ہے اسے انگریزی میں ڈکلینشن کہا جاتا ہے، اور اس عمل کو ڈکلائن کہا جاتا ہے۔ جب یہ اصطلاح اردو گرامر میں استعمال کی جاتی ہے تو اس کے تحت کسی لفظ کے آخر میں آنے والے الف یا الف سے ملتی جلتی کسی دوسری آواز کو یہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ یہاں تک تو ہم جان چکے، جیسے ایک نعت کا مصرع تھا کہ میں مدینے چلا، اب یہاں پہ مدینہ چلا نہیں بلکہ مدینے چلا۔ تو امالے کے جیسا کہ میں نے چند اصول بتائے، چند شرائط بتائیں، تو اس میں چند اور شرائط ایسی ہیں کہ امالہ صرف ان الفاظ کا کیا جاتا ہے جن کے آخر میں یا تو الف ہو یا کوئی ایسا حرف ہو جو بولنے میں الف کی طرح کا لگے، ہے اور عین، جیسا کہ میں نے برقع کی مثال دی، ضلع کی مثال دی، اسی طرح سے حافظہ کی مثال دی، بچہ کی مثال دی، بچے نے کھلونا توڑ دیا۔ اب حملے میں بھی ہے آتا ہے، حملہ، تو حملے میں ملوث افراد۔ اسی طرح سے جمعہ کا بابرکت دن نہیں ہوگا، جمعے کا بابرکت دن، موقع نہیں، موقع لکھا جائے گا لیکن موقع پڑھا جائے گا، لیکن جب یہ فاعلی صورت میں آئے گا تو موقع ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ شہروں کے نام کا تو امالہ کیا جاتا ہے، لیکن ان ملکوں یا بر اعظموں کے نام کا امالہ نہیں کیا جاتا، مثلا برطانیہ، امریکہ، افریقہ وغیرہ، ان کا امالہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔